اور آج عراق کو جانا جاتا ہے لینڈ آف وڈوز یعنی سرزمین بیوہ، لینڈ آف آرفنز یعنی سرزمین یتیم۔ یہ جان پول کی اسٹیٹمنٹ کی بنیاد سے حملہ کیا گیا تھا، جس کے بعد امریکہ بڑی ہی نرمی کے ساتھ معذرخواہ ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹ، CIA کی رپورٹ غلط تھی، عراق کے پاس کوئی ڈاکٹر بھی نہیں تھا۔ اور کل جان کیری نے اسی اسٹیٹمنٹ کو دوبارہ اسی لہجے میں متواتر طور پر دہرایا ہے کہ ہمارے ذرائع کے مطابق سیریا میں نیوکلیئر ہتھیار، گیس ویپنز استعمال کیے گئے اور ایسے ہتھیار ہیں سیریا کے پاس جو انسانوں کی جان کے لیے خطرہ ہے، اور ایسے ہتھیار استعمال کیے گئے ہیں جس سے سیریا میں عام عوام کو ختم کرنے کی ایک سازش رچی جا رہی ہے۔ یہ ہے کل کی جان کیری کا بیان، اور کچھ دن بعد حملہ ہو جائے گا، بہت سے بے گناہ مارے جائیں گے، سیریا میں بھی ایک قبرستان بنے گا، سیریا بھی سرزمین بیوہ اور یتیم بنے گا، اور پھر کچھ دن بعد میڈیا میں یہی لوگ دوبارہ آئیں گے اور بڑی معذرت کے ساتھ کہیں گے کہ ہماری انٹیلیجنس کی رپورٹ غلط تھی، ہمارے ذرائع کی رپورٹ غلط تھی، ہم دنیا سے معذرت خواہ ہیں، لیکن ان یتیموں کے خون کا جواب کون دے گا؟ ان بیواؤں کی آنسوں کا جواب کون دے گا؟ ان غریبوں کے خون کا جواب کون دے گا جو ان کی مذاق کی وجہ سے، ان کی معمولی دونی پالیسیوں کی وجہ سے جاں بحق ہوتے ہیں؟ امریکہ امریکہ اسرائیل اسرائیل۔ بس آخری بات میں کہنا چاہوں گا، اور افسوس تو ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب اس میں اپنے شامل ہوتے ہیں، افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس حملے میں اور کوئی نہیں، خادم الحرمین الشریفین، کعبے کے رکھوانے، خانہ کعبہ کے علمبردار شاہ عبداللہ اس لشکر کے علمدار بنے آگے آ رہے ہیں۔ افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت مفتیان اعظم، مفتیان کرام، علماء کرام اس قافلے کی سالاری کرتے ہیں، افسوس ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ حدیث نبوی سنانے والے، قرآن کی آیتوں کو سنانے والے امریکہ اور اسرائیل کی آغوش میں بیٹھ کر کبھی بحرین کی طرف لشکر روانہ کرتے ہیں، کبھی سیریا میں دہشت گردوں کو بیچتے ہیں، کبھی عراق میں حملہ کرواتے ہیں، کبھی افغانستان میں حملہ کرواتے ہیں۔ حیرت کی بات تو یہ ہے جس کے ملک میں خود سے ہمشاہیت ہے وہ سیریا میں جمہوریت کی بات کرتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ ہے جس کے خود ملک میں قطیف میں ہر سال ہزاروں لوگوں کا قتل کیا جاتا ہے، قطیف میں ہر گھر کے سامنے ٹینک رکھا جاتا ہے، ڈیموکریسی کے لیے بولنے والوں کی آوازوں کو کچلا جاتا ہے، ان لوگوں کی آوازوں کو دبایا جاتا ہے، اور وہی آدمی کل 1500 کا لشکر بحرین میں بھیجتا ہے ان لوگوں کے قتل کے لیے جو جمہوریت کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ غدار ہے غدار ہے غدار ہے غدار ہے امریکہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشن سے، میرا سوال ہے عرب لیگ سے، میرا سوال ہے OIC سے، میرا سوال ہے دنیا کے 57 اسلامی ممالک سے، بحرین کے مسئلے میں آپ خاموش کیوں تھے؟ بحرین میں جب لوگ مارے جا رہے تھے تو UNI یونائٹڈ نیشنز کی ٹیم کہاں تھی؟ غزہ پہ جب اسرائیل نے حملہ کیا، اسکولوں کو تباہ کیا، اسپتال پہ بم گرائے، بچوں کو مارا، عورتوں کو مارا، اس وقت یونائٹڈ نیشن کی ٹیم کہاں تھی؟ اس وقت یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کہاں تھی؟ میرا سوال ہے سعودی عرب کے بادشاہ خادم الحرمین الشریفین شاہ عبداللہ سے، کچھ ملین ڈالر فلسطین کی امداد کے لیے دے کر آپ نے سمجھ لیا آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی؟ کچھ ڈالر غزہ کے مزدوروں کو دے کے آپ نے سمجھ لیا؟ کچھ کمبل بنوا کے، کچھ دوائیاں بنوا کے آپ نے سمجھ لیا؟ ہم یہ کیسے بھول سکتے ہیں جن مظلوموں کے زخموں پر آپ مرہم لگا رہے ہیں، ان زخموں کے لیے خنجر بھی آپ کا ہی دیا ہوا ہے۔ عزیزان محترم، اب ان کی پالیسی دیکھیں،
لوگوں کے سامنے سیریا کا ایشو اس طرح سے پیش کیا جب لگا کہ دنیا میں بغاوت ہو سکتی ہے، ہر دلسوز انسان سیریا کے مسئلے میں آگے آ کے بول سکتا ہے، تو انہوں نے فوراً اس سیریا کے مسئلے کو ایک فرقہ وارانہ مسئلہ بنا دیا اور اس کو شیعہ سنی کی جنگ میں تبدیل کر دیا۔ یوں تو بہت کہتے ہیں مفتیان کرام کہ عورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے، لیکن سیریا میں لڑنے والے باغیوں میں مغرب سے عورتیں شامل ہو کر وہاں مر رہی ہیں اور ان کی شہادت کے نغمے گائے جا رہے ہیں۔ پاکستان سے اور دیگر ممالک سے لوگوں کو باقاعدہ وہاں بھیجا جا رہا ہے، دہشت گردی کو ٹرانسپورٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ وہی فارمولہ ہے جو USSR کو توڑنے کے لیے افغانستان میں القاعدہ کو بنانے کا عمل وجود میں لایا گیا تھا، اور آج جن لوگوں کو یہ ہتھیار دے کر ٹریننگ دے کر انقلابی کہہ رہے ہیں، کل کچھ اس بات کل ان لوگوں کے خلاف یہ لڑیں گے اور کہیں گے کل یہ انقلابی آج کیا کرنا تھا۔ کیا نہیں کہا تھا ہلری کلنٹن نے the people we are fighting today we will find it before۔ دوستو، ہمیں اس انٹرنیشنل لیول پر جو بہت بڑا مذاق کیا جا رہا ہے اس سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے۔ انٹرنیشنل کمیونٹی کو جو بیوقوف بنایا جا رہا ہے اس سے آگاہ رہے۔ بس میں اپنی بات کو اس مدعے پہ ختم کر رہا ہوں کہ سیریا کے ساتھ ہندوستان کے جوان، ہندوستان کی جنتا کا پورا سمرتھن ہے، اور ہم یہ US کی یہ دوگلی پالیسی اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں۔